ابھی ہم نے حضرت علی اکبر کی شہادت سنی، نوجوان 18 سال کا شہزادہ رسول، شہزادہ امام حسین، نوجوان علی اکبر کی شہادت۔ اب اس کے بعد اب علی اکبر سب سے پہلے شہید تھے خاندان رسول میں، یعنی سب سے پہلے امام حسین نے اپنے بیٹے کو شہادت کا جام پلایا۔ یہ جب ہو گیا تو حضرت قاسم بن حسن یہ امام حسن کے لڑکے تھے، امام حسن کے صاحبزادے تھے حضرت قاسم بن حسن، اور یہ امام حسن کی نشانی تھے۔ امام حسین نے ان کو پالا تھا شروع سے، کیونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں امام حسن کا، تو یہ حضرت قاسم بن حسن، بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی اس وقت، لیکن مستند جو کتابیں ہیں اور جو اہل علم ہیں وہ اس کو نہیں مانتے کہ حضرت قاسم کی شادی وہاں ہوئی تھی، اس لیے کیونکہ وہ کوئی شادی کا وقت نہیں تھا، مشکلیں اتنی زیادہ تھی، مکے سے نکلتے وقت، مدینے سے نکلتے وقت ایک عجیب سما تھا، کوئی بھی شادی وہاں پہ اس وقت کرنے والا کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ وہاں شادی ہو رہی ہو، وہاں کسی کو دولہا بنایا جا رہا ہو، ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت قاسم بن حسن جو تھے، ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت سکینہ امام حسین کی لڑکی تھی، ان سے رشتہ لگا ہوا تھا، طے تھا کہ جب یہ بڑے ہوں گی سیدہ سکینہ تو ان سے جو ہے ان کا نکاح ہوگا، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت قاسم جو ہے وہ ان کی عمر 16 سال کی تھی، 16 سال کی عمر کے تھے حضرت قاسم بن حسن، اور امام حسن سے بہت زیادہ ملتے تھے، شکل امام حسن کی طرح لگتی تھی، اور یہ بھی مولا علی کے پوتے تھے۔ یہ امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین نے فرمایا کہ چچا جان اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ قاسم میں تجھے کیسے جانے دوں، تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، قاسم حسین سے اور امتحان نہ لے، تمہاری شہادت میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میرا جواں بیٹا چلا گیا ہے، قاسم اب تم میرے بیٹے ہو، میری جان کا ٹکڑا ہو، میرے دل، میری جان ہو تم، قاسم تم نہ جاؤ ورنہ چچا برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے کہا کہ چچا جان آپ کی ایسی گفتگو میں نے سنی، میں بچپن سے آپ کی گود میں پلا ہوں، چھوٹے میں میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو گئے تھے میرے والد امام حسن، آپ کے بھائی، آپ کے چہیتے بھائی، جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، جو آپ کے اتنے قریب تھے کہ آپ کو جڑواں مانا جاتا تھا، آپ دونوں اپنے نانا کے کندھے پہ سوار ہوتے تھے، آج اس بھائی کا لڑکا آپ سے کچھ مانگ رہا ہے اور آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان میں کبھی بھی آپ کے سائے میں اپنے آپ کو میں نے یتیم نہیں سمجھا، لیکن آج اگر میرے والد ہوتے تو مجھے نہ روکتے، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ محروم کر رہے ہیں شہادت سے۔ چچا جان آپ نے یہ نہیں سوچا کہ علی اکبر کی طرح میں بھی تو ہوں، میں بھی تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، مجھے بھی تو جانا ہے قیامت کے دن، اور میرے
بابا نے اگر پوچھ لیا امام حسن نے کہ تم نے میرے بھائی کے لیے جان نہیں دی تھی تو میں کیا کہوں گا؟ اور مجھے یاد ہے میرے بابا نے مجھے آخری وقت یہ کہا تھا کہ قاسم تم حسین کے ساتھ کربلا میں رہو گے اور تم اس وقت تک پیچھے مت ہٹنا جب تک تم اپنی جان حسین کے قدموں پہ نہ دے دو۔ امام حسین نے جب یہ جملے سنے، امام حسین نے حضرت قاسم کو کہا کہ بھتیجے تمہیں جانے تو نہیں دینا چاہتا، لیکن تم نے ایسی بات کہہ دی، بھائی کا نام لے لیا ہے، بھائی کی بات میں کبھی رد نہیں کرتا تھا، اسی لیے تجھے بھیج رہا ہوں، بس دعا کرو قاسم تمہارا چچا برداشت کر سکے۔ حضرت قاسم خوبصورت، یہ بھی چشم و چراغ تھے اہل بیت کے، یہ بھی گئے میدان میں چاروں طرف سے لوگوں نے ان کو گھیرا۔ جب حضرت قاسم آئے تو ابن سعد نے ایک بڑے شخص کو، ایک بڑے سپاہی جو تھا، اس کو کہا کہ تم جاؤ ان کے مقابلے میں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بچوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، کتنا چھوٹا سا یہ لڑکا ہے، اس کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو۔ ابن سعد نے کہا تم جانتے نہیں ہو یہ علی کا پوتا ہے، اور جب یہ جنگ کرے گا نا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہے کہ کون ہے، جا کے سامنے دکھاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے چھوٹے لڑکے کو بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے لڑکے کو بھیجا، اس کے 4 لڑکے تھے، چاروں بالکل حیوان کی طرح تھے۔ حضرت قاسم کے سامنے آئے، حضرت قاسم نے اس کے چھوٹے لڑکے کو واصل جہنم کیا، دوسرے لڑکے کو بھیجا، دوسرے لڑکے کو بھی واصل جہنم کیا، تیسرے لڑکے کو بھیجا، تیسرے کو بھی واصل جہنم کیا، چوتھے لڑکے جو سب سے بڑا تھا، جو بہت ہی بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اس کو بھیجا، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد وہ خود آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اب میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت قاسم نے کہا کہ تمہیں کچھ آتا بھی ہے؟ آتا بھی ہے؟ تم جانتے ہو کس سے یہ بات کر رہے ہو؟ مجھے تلوار سکھانا بابا حسین نے سکھایا ہے، تلوار چلانا میرے بابا حسین نے سکھایا ہے۔ یہ چیز اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تم دیکھ لینا کہ میں ایک لمحے میں تمہیں زمین پہ نہ لے آؤں۔ یہ بات بس بولنی تھی۔ قاسم بن حسن نے ایک وار کیا اور ایک ہی وار میں اس بدبخت کو جہنم رسید کر دیا۔ جب ابن سعد نے یہ دیکھا، پھر ابن سعد، یہ لوگ سارے ایسے ہی کرتے تھے، کہا چاروں طرف سے گھیر لو۔ سب نے چاروں طرف سے حضرت قاسم بن حسن کو گھیر لیا۔ حضرت قاسم بن حسن چاروں طرف اپنی تلوار چلاتے، ہر طرف علی کا شیر، علی کا پوتا لڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک قاسم نہیں بلکہ ہزاروں قاسم لڑ رہے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن ایک پیچھے سے وار ہاتھ پہ ہوا، حضرت قاسم بن حسن کے ہاتھ پہ وار کیا گیا اور گھوڑے کے پیر پہ تیر مارے گئے۔ گھوڑا جس طریقے سے آگے بڑھا اور حضرت قاسم بن حسن کی جو لگام پکڑے ہوئے تھے وہ ہاتھ سے چھوٹی تو حضرت قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ نیچے جیسے ہی آئے، ظالموں نے ذرا سی بھی دیر نہیں کی، لوگ رکتے، تھوڑا انتظار کرتے، لیکن ان بدبختوں نے جیسے ہی علی کا پوتا نیچے آیا، حضرت قاسم کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ پورا لشکر امام حسین کے اس بھتیجے کے اوپر سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ امام حسین کبھی
ایک عجیب منظر دیکھا۔ حسین نے دیکھا قاسم کا سر ایک طرف، ہاتھ ایک طرف، پیر ایک طرف، جسم ایک طرف پڑا تھا۔ امام حسین نے اپنی جھولی، اپنے جبہ جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس کو پھیلا دیا اور پھیلا کے اپنے جھولی میں قاسم کے ہاتھ کو رکھا، پیر کو رکھا، جسم کو رکھا اور کہا کہ قیامت کے دن میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ سب کو تو میں نے اٹھایا تھا، تمہارے بیٹے کو میں نے اس طریقے سے چنا تھا جیسے مالی پھول چنتا ہو۔ امام حسین نے یہ منظر دیکھ کے کہا کہ اللہ اس شخص کو غارت کرے جس نے تیری یہ حالت کی ہے۔ میرا پھول جیسا بھتیجا آج ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت قاسم اس دنیا سے دارالعاقبہ کی طرف چلے گئے، اپنے دادا جان یعنی مولا کائنات کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے سارے ٹکڑوں کو اٹھا کے علی اکبر کے بازو لا کے رکھ دیا۔ اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ عورتوں کا کیا منظر رہا ہوگا جب قاسم کے ٹکڑے ہوئے لاشوں کو دیکھا۔ شہزادی رسول سیدہ زینب، ساری عورتیں تڑپ کے رونے لگیں۔ امام زین العابدین بے ہوش تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ امام حسین نے امام زین العابدین کو لٹا دیا، کہا بیٹا صبر کرو، کچھ نہیں ہوا، تمہارا بابا امتحان دے رہا ہے۔ امام حسین چلے گئے واپس، امام حسین واپس گئے۔ سیدہ زینب نے حضرت عباس علمدار عورتوں کے خیمے کی رکھوالی حضرت عباس کر رہے تھے، علم لے کے حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی عباس ذرا حسین کو آواز تو دینا۔ حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ بہن یاد کر رہی ہے۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب نے کہا بھائی ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، آخری تم میری گزارش کو ٹکرانا مت، دیکھ لو میری بات مان لینا۔ امام حسین نے کہا بہن میں نے کب تو آپ کی کوئی بات ٹھکرائی ہے، بولیے نا، فرمائیے، حکم دیجئے شہزادی رسول کی بیٹی، حکم دیجئے اپنے بھائی کو۔ سیدہ زینب نے آواز دی اپنے دو چھوٹے بچوں کو، اون و محمد، دونوں کو آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ اب ان کو اجازت دیجئے۔ 12-13 سال کے بچے اپنے اوپر تلوار لیے، تلوار ان کی ہائٹ، جو ان کا قد تھا اس سے زیادہ بڑی تھی، دونوں تلوار ٹانگے آ گئے امام حسین کے سامنے۔ اور امام حسین سے کہا کہ مامو جان، امی ٹھیک کہتی ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کا سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں مامو جان، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ مامو جان دیکھو ہماری تلواریں کتنا چمک رہی ہیں، دیکھیں ریت سے ہم نے پورے دن ریت سے اپنی تلوار کو چمکایا ہے، ہم پورا دن بیٹھ کے چمکا رہے تھے، آپ ہمیں میدان میں جانے دیں، پھر دیکھیں آپ کے بھانجے کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ امام حسین نے دونوں چھوٹے چھوٹے پھول کو دیکھا، کہا زینب یہ کیا کہتی ہو، اتنے چھوٹے،
اتنے چھوٹے بچوں کو میں بھیجوں گا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں، اگر آپ نے نہ بھیجا تو میں اپنی والدہ کے سامنے شکایت کر دوں گی اور میں کہوں گی کہ حسین نے اپنے لڑکے تو دیے راہ حق میں، میرے لڑکوں کو نہیں دیا۔ میں پیر پکڑتی ہوں، حسین میرے لڑکے کو لے جائے۔ اور یہ اون و محمد، یہ وہ لوگ تھے، امام حسین اپنے سارے سپاہیوں کو خود ٹریننگ دیتے تھے، لیکن اون و محمد کیونکہ بچے تھے، ان کا جانے کا کوئی تھا ہی نہیں کہ یہ جنگ میں جائیں گے، یہ چھوٹے 12-13 سال کے تھے، تو ان کو سیدہ زینب تیار کرتی تھی۔ پوری رات جب سے کربلا آئی تھی، اپنے بچوں کو تلوار چلانا سیدہ زینب خود سکھاتی تھی، خود سکھاتی تھی، تلوار لے کے اوپر اٹھاتی اور کہتی اس طریقے سے وار کیا جاتا ہے میرے بیٹوں، تلوار ایسے چلائی جاتی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن ٹھیک ہے، تم قربانی چاہتی ہو، تم قربان کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں حسین، آپ کا صدقہ اتاروں گی ان بچوں سے۔ امام حسین نے سر ہلا کے سر جھکا دیا اور باہر نکل گئے۔ سیدہ زینب نے اپنے دونوں لڑکوں کو چوما، دونوں کے سر پہ کنگھی کی، دونوں کو سرما لگایا، دونوں کو صاف کیا، اچھے کپڑے صاف کر دیے، تلوار لہرا کے دکھائی اور کہا کہ یاد ہے نا بیٹوں کیسے سکھایا تھا؟ دونوں نے سر ہلایا، کہا ہاں امی جان، ابھی ہم جا کے دکھائیں گے۔ دونوں بیٹے خیمے سے باہر نکلے، سیدہ زینب خیمے کے پیچھے پردے سے دیکھتی جا رہی تھی، دونوں لال جا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا میرے بیٹوں معاف کرنا ماں کو، معاف کرنا اپنی ماں کو، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو خدا کی قسم میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں گی۔ دونوں امام حسین کے بھانجے جب میدان کربلا پہ پہنچے تو شمر نے کہا حسین اب بڑا کوئی نہیں بچا، اب بچوں کو بھیج رہے ہو؟ جب یہ بات اون و محمد نے سنی، کہا شمر تو کیا سمجھتا ہے ہم بچے ہیں؟ ہمارے سامنے آ، ہم زینب کے لڑکے ہیں، ہم شہزادی رسول کے نواسے ہیں، ہم نواسے ہیں علی شیر خدا کے، خیبر شکن کے نواسے ہیں، ہمارے سامنے آ کے تو دکھاؤ، تمہاری آنکھیں نکال لیں گے، تمہارے دل الگ کر دیں گے، تمہاری گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہمیں تلوار چلانا ہماری ماں نے سکھایا ہے، آگے آؤ، آگے آؤ۔ یہ لوگ بھیڑیوں کی طرح بچوں کے اوپر بھی چاروں طرف سے بچوں کو گھیر لیا۔ بچوں نے خوب اس طریقے کی جنگ کی، اس طریقے کی جنگ کی کہ جدھر گزرتے مانو بجلی چل رہی ہو، بجلی کی طرح گزرتے تھے۔ اور کیوں نہ گزرتے، امام حسین کے جو 72 تھے نا، اگر کسی اور 72 لوگوں کی جنگ ہزاروں میں ہوتی تو ایک بار میں ختم ہو جاتے، لیکن یہ ان کو ختم کرنا مشکل تھا۔ سب لوگ دوڑتے ہوئے، سیدہ زینب دعائیں دیتی تھیں، کھڑے ہو کے خیمے کے پیچھے سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی، دعا دے دے کے یہ کہتی تھی میرے بیٹوں مجھے سرخرو کرنا، میرے بیٹوں زینب کے دودھ کی لاج رکھنا، میرے بیٹوں جعفر طیار کے پوتے ہو تم شہید ابن شہید بنو گے، تمہارا دادا شہید، تمہارا نانا شہید، تم اپنے خاندان والوں کا نام بلند کرنا۔ امام حسین کہ یہ دونوں بھتیجے جب گھوڑے سے گرے، یزیدیوں نے ان کے اوپر تلواریں چلائیں، ان کو تلوار کے وار سے زخمی کیا۔ دونوں ننھے ننھے پھول
زمین پہ گر گئے اور یزیدی لشکر نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بھتیجوں کو۔ امام حسین نے دونوں کو، ایک کو اس بازو پہ لیا، دوسرے کو اس بازو سے لیا، اور صرف یہی سوچتے تھے کہ زینب کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گا۔ سیدہ زینب کے سامنے جا کے دونوں کو لٹا دیا۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو جب دیکھا سجدے میں گر گئیں، سجدے میں گر کے کہا اللہ مجھے صبر دے، صبر دے، زینب کا گلشن اجڑ گیا، اللہ زینب کا گھر ویران ہو گیا، اللہ قبول کرتا ہے تو زینب کی قربانی کو، اللہ یاد رکھنا زینب نے امتحان دے دیا، زینب تیرے لیے اپنے لال کو قربان کر چکی ہے، دیکھ میرے ان پھولوں کو، دیکھ کتنا سجا کے بھیجا تھا میں نے ان کو، کتنا سوار کے بھیجا تھا، کتنے اچھے سے لڑے میرے دو ننھے شہزادے، قربان ہو گئے اپنے ماموں جان کے عظیم مقصد کے لیے۔ امام حسین نے ان دونوں کو بھی جا کے علی اکبر اور حضرت قاسم کے بغل میں لٹا دیا۔ امام حسین نے یہ آخری بار، یہ آخری شہید یہاں پہ میں ختم کروں گی، اور کل انشاءاللہ حضرت عباس اور امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔